علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے، آج اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے احادیث میں تعویذات کے تعلق سے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرامین موجود ہیں۔ بعض لوگ تعویذات کے استعمال کو ناجائز بھی کہتے ہیں اور کچھ شرک بھی کہتے ہیں۔ آیا یہ کہ تعویذ کا استعمال کس صورت میں شرک ہوگا، یہ بھی ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ مکمل معلومات تعویذات کے تعلق سے ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ناظرین گرامی، سب سے پہلے میں آپ کو ایک بخاری شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 854 جلد نمبر 2 ہے، اور یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ بیان کرتی ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے حفاظت کے لیے ہمیں حکم دیا کہ تعویذ کرائیں۔ ایک اور حدیث بخاری شریف کی ہے، یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ بیان کرتی ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک لونڈی تھی جس پر آپ کی نظر پڑی، اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے تعویذ کراؤ، نظر بد لگی ہوئی ہے۔ محترم ناظرین، ان دونوں احادیث سے یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے بچنے کے لیے تعویذ کا حکم دیا تھا۔ عزیزان گرامی، مشکات شریف کی ایک اور حدیث ہے، صفحہ نمبر 388 پر لکھی گئی ہے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے تعویذات کے بابت معلوم کیا، دریافت کیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمانہ جاہلیت میں تعویذات وغیرہ کیا کرتے تھے، تو اب آپ اس کے بعد کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے تعویذات یا جو تمہارے منتر ہیں مجھے سناؤ، اگر اس میں کسی طرح کی کوئی غلط بات یا غلط عبارت نہیں ہے تو تمہارے منتر، تمہارے تعویذات یہ جائز و درست ہیں۔ چنانچہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے جب سنایا، جو صحیح پایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل کا حکم ارشاد فرمایا، اور جو غلط عبارات تھیں انہیں ہم سے منع فرمایا۔ اسی حدیث کے تحت شیخ عبدالحق محدثی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تعویذات جو آیات قرآنیہ سے ہوں، احادیث سے ہوں، یا ان میں دعاؤں کا استعمال کیا گیا ہو تو ان کا استعمال ہی جائز درست ہے۔ وہ تعویذات جن میں جنات و شیاطین یا غلط کفری عبارات ہوں، ان کا استعمال کرنا یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ لہذا محترم ناظرین، ان تعویذات کا استعمال ہم بلا شک و شبہ کر سکتے ہیں جن تعویذات میں آیات قرآنیہ کو لکھا گیا ہو یا آیات قرآنیہ کے اعداد کو لکھا گیا ہو۔ عام طور سے کچھ عاملین کا عمل ہوتا ہے کہ وہ تعویذات میں آیات قرآنیہ یا قرآنی صورتوں کے اعداد مجموعی طور پر تعویذات میں استعمال کرتے کراتے ہیں، تو بلا شبہ ایسی تعویذات جن میں آیات قرآنیہ ہوں یا احادیث سے کوئی دعا نقل کی گئی ہو تو یہ جائز و درست ہے۔ اسی طریقے سے آیات قرآنیہ کا کسی رکابی یا پلیٹ پر لکھ کر اسے پینا شفا کی نیت سے تو یہ بھی جائز و درست ہے۔ محترم ناظرین، یہ خاص بات میں آپ تک اور پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تعویذات کو اس نیت سے پہننا کہ یہی شفا دینے والے ہیں اور یہی بلاؤں کو دور کرنے والے ہیں، تو اس نیت اور اس عقیدے سے تعویذات کا استعمال کرنا یہ حرام ہے، اور حرام ہی نہیں بلکہ یہ شرک بھی ہے۔ تو شرک کی جو ایک صورت ہے وہ یہی ہے کہ تعویذات کو خود شافی مان لیا جائے، کہ تعویذات کو خود بلاؤں یا بواؤں کو دفع کرنے، دور کرنے والا مان لیا جائے، تو اس صورت میں اس نیت اور عقیدے کے ساتھ تعویذات کا استعمال حرام بلکہ شرک ہے۔
اور یہ عبارت بہاری شریعت کے اندر نقل کی گئی ہے۔ عزیزان گرامی، بعض احادیث میں تعویذات کے تعلق سے منع کیا گیا ہے، تو وہ خاص طور سے وہ تعویذات جو زمانہ جاہلیت میں استعمال ہوتے تھے، جن میں غلط منتروں کا استعمال ہوتا تھا، جنات و شیاطین کے نام ہوا کرتے تھے، کفری عبارات ہوا کرتی تھیں، تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعویذات کے استعمال سے منع فرمایا تھا، اور بلا شک و شبہ ایسے تعویذات کا استعمال مذہب اسلام کے اندر یہ جائز و درست بھی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، وہ حضرات جو مذہب اسلام کی معلومات رکھتے ہیں، عقائد اسلام سے واقف ہیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے واقف ہیں، جائز ناجائز حلال اور حرام کے بارے میں تمیز کرنے کی لیاقت رکھتے ہیں، وہ ان منتروں سے تعویذات وغیرہ نہیں کرتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو ہمیں ایسے تعویذات کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ انہی تعویذات کے تعلق سے منع فرمایا گیا ہے۔ برجستہ بلا ساختہ یہ کہہ دینا کہ تعویذات کا استعمال حرام ہے، ناجائز ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ تعویذات جن کے اندر آیت قرآنیہ کا استعمال ہو، کسی دعا کا استعمال ہو، نظر بد یا بخار یا کسی بھی اپنی جسمانی منفعت کے لیے ان تعویذات کا استعمال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔